ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا ساهل لنا أشقالنا لخمسة لطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وجل اسمہ دی بارگاہ کے اندر حمد و ثنا پیش کی تھی۔ اس کے بعد تواڈے تے میرے پاک نبی امت دے غمخوار نبی نبیاں دے تاجدار نبی احمد مختار نبی زینت بزم کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات ہادی الفخر الرسول احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام دان رانا عقیدت درج کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں رب تعالیٰ دا لکھ شکر ہے کہ جس نے سانو زندگی دے وچ ایک واری پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشی منان دا موقع عطا فرمایا۔ آمین آمین۔ اس رب کریم دا لکھ شکر ہے کہ جس نے ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ ایو مہینہ ہے جس دے وچ پروردگار عالم جل شانہ نے تیرے تے میرے لجپال نبی نوں پیر دے دن نور پیر دے ویلے 12 ربیع الاول والے دن رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات دے مبعوث فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے بھیج کے ساڈے تے بڑا احسان کیتا۔ اج جمعۃ المبارک دے اس موقع تے میں آپ حضرات دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دے حوالے دے نال نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرانگا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور پاک نو حضور دی روح پاک نو تمام انبیاء رسول ولی تمام فرشتے تے تمام کائنات تو پہلا اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور مبارک میں پیدا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح مبارک حضور علیہ السلام کا نور پاک اس کی تخلیق رب تعالیٰ نے زمین و آسمان دی کائنات حتیٰ کہ تحت الثریٰ کے اندر رہن والے جتنے لوگ نے جتنی مخلوق کے انہاں سارے تو پہلا اللہ کریم نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا ہے. خود رب کائنات اللہ شاہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا تحقیق آیا تواڈے لے ایک نور ایک روشن کتاب آئی. جانو اس گل نوں کہ آندا ہوے جڑا پہلے بھی کسی جگہ تے موجود ہوے, بھیجیا ہو جاتا ہے جڑا پہلے بھی کسی جگہ تے موجود ہوے. رب کریم نے فرمایا جاءکم آئے تواڈے لے اللہ دی طرف ایک نور آیا. گویا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نور تو براہ راست اپنے نور دے فیض کو براہ راست بغیر کسی واسطے دے تیرے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک دی تخلیق فرمائی ہے. رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رب کریم نے لفظ کن کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور پاک کو پیدا فرمایا. تے پھر قرآن نے بھی دسیا, رب تعالیٰ دے فرمان نے دسیا کہ ساری کائنات تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور پاک کو رب تعالیٰ نے اپنے نور دے وچوں تخلیق فرمایا. ایک دن نا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے تے آ کے عرض کی تھی حضور میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا جابر کچھ کی پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا پوچھنا ہے چاہنا وا کہ رب العالمین جل شانہ نے اس کائنات کی تخلیق دے وچ سب تو پہلا رب العالمین نے کدی تخلیق فرمائی؟ رب تعالیٰ نے سب تو پہلا کنوں بنایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوال حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا. تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی
وچوں پیدا فرمایا ہے، اس وقت تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا جدوں نہ آسمان سی، جدوں نہ زمین سی، جدوں نہ چند سی، جدوں نہ سورج سی، جدوں نہ تخت السرا سی، جدوں نہ جبریل سی، جدوں نہ میکائیل سی، جدوں نہ اسرافیل سی، جدوں نہ اسرائیل سی، کائنات دے وچ کچھ بھی نہیں سی ہے، زمین و آسمان بھی نہیں سی، پروردگار عالم جل شانہ نے اس وقت تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرما چھڈیا ہے۔ اس واسطے تے لاہوری آدم چشتی لاہوری کی کہتا ہے، آدم چشتی لاہوری کہتا ہے نور نبی دا او یارو اس ویلے دا او جدو زمین اسمان بھی نہیں سی لو محفوظ نارش نہ کرسی اجے کون مکان بھی نہیں سی نہ سورج تے نہ چند تے تارے اتے آن زمان بھی نہیں سی آدم حوا والا آدم حوا والا اجے نام نشان بھی نہیں سی۔ رب العالمین جل شانہ نے ساری کائنات تو پہلا تیرے نبی دے نور اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا، اے لجپال نبی دی زبان دے وچوں الفاظ نکلے۔ ایک دن حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی، دور میرے ماں باپ پر دے قربان ہو جان۔ اے حدیث پاک خصائص الکبریٰ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، باقی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، شعب الایمان امام ابوبکر بحقی دی کتاب کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حضرت عباد بن ساریہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ فرائے ارشاد فرمایا دے تواڈے اوپر نبوت کدوں فرض ہوئی سی؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس وقت بھی نبی سا جدوں آدم علیہ السلام ہلے مٹی تے پانی کے درمیان موجود سن۔ کہنے والے نے اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیتا، دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی نبوت 40 سال جدوں مرے نے تو نبوت کا اعلان کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ادو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام مٹی تے پانی کے درمیان سن، یعنی رب تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج اس وقت میرے سر تے سجایا سی، تے پھر انہاں دا کہنا غلط ہو گیا، نبی پاک کا فرمان سچا ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور پاک رب تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمایا، اللہ کریم جل شانہ نے پھر اپنی رضا تے اپنی مرضی کے مطابق اس نور نو سیر کرنے کا حکم فرمایا۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ اس نور پاک نو سیر کرنے کا حکم فرمایا، جتھے جتھے پھر اللہ نے چاہیا اس نور پاک نے سیر کی تھی۔ اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت پھر کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، رب العالمین جل شانہ نے اس کو پہلا حضرت جبریل علیہ السلام دنال بے شمار فرشتیاں کو پیدا فرمایا، پھر خالق کائنات نے حکم فرمایا
جبریل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا بشری پیکر تیار کرنا چاہنا، بشری پیکر بنانا چاہنا ہوں۔ جبریل اس جگہ تو مٹی لے کے آمی جدی مثل ہوئی کوئی نہ، اس جگہ تو مٹی لے کے آمی جدی مثل ہی کوئی نہ ہوئے۔ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا مینوں تے پتہ کوئی نہیں ہے، تو ہی رہنمائی فرما دے، میں تے نہیں جانتا وہ جگہ کیڑی ہے، یا اللہ تو ہی رہنمائی فرما دے۔ پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا پوری کائنات دے وچ اگر کوئی جگہ پاک مبرہ منزہ ہے تے پوری کائنات دے وچ اگر کوئی زمین سب تو بہترین زمین ہے، زمین دا ٹکڑا ساری زمین دے وچوں بہترین ٹکڑا ہوے جتھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے آرام فرمانے نا گنبد خضراء دے تھلے، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل اتھوں مٹی لے کے آ۔ جبریل علیہ السلام نے مٹی لئی، توجہ ہے نا سارے اندر، جبریل علیہ السلام نے مٹی لئی، فرشتوں کی جماعت بھی نال ہے، مٹی لے کے سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا جنت دا پانی ہے تسنیم کوثر، ادنا دے نو دھوو، اس مٹی نو دھوو، مٹی نو دھویا جانا شروع کیتا۔ حضرت کعب بن احبار تابعی نے کہندے نے اتنا دھوتا اس مٹی نو، اتنا دھوتا اس مٹی نو کہ او دے وچوں بھی نور لاٹا نور دی لاٹا نکلنیاں شروع ہو گئی، اس مٹی دے وچوں بھی نور دی لاٹا نکلنیاں شروع ہو گئیاں۔ پھر اللہ کریم جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جسد اقدس رب العالمین جل شانہ نے او دے نال بنان دا ارادہ فرما لیا۔ او روح پاک، او نور پاک جیڑا رب العالمین جل شانہ نے پہلے تخلیق فرمایا سی، پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے بشریت دے وچ انساناں دے وچ سب تو پہلا پیدا کیتا تے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ خود رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، تسی بولو ذرا سبحان اللہ، قرآن پڑھیں سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا شانہ نے فرشتوں کو فرمایا اے میرے ملائکہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی تھی مولا نام بناوی، زمین اتے خون ریزیاں کرنگے، یا اللہ ڈاکے ڈالنگے، مولا تیری عبادت نہیں کرنگے، یا اللہ اسی تیری عبادت واسطے کافیاں، اسی تیری رعایت واسطے کافیاں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ سارے بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ، منہ ذرا کھول کے بلند آواز نہ سارے بولو سبحان اللہ۔ یہ آہستہ کہنی ہے تو بالکل نہ آنکھو، یہ آہستہ کہنی ہے تو بالکل نہ آنکھو، بلند آواز نہ سارے بولو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم جل شانہ نے فرشتوں کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا وا تسی نہیں جان دے۔
علماء فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے، فرشتیاں نے کیوں عرض کیتی مولا انہاں نوں پیدا نہ کری، مولا اسی تیری عبادت واسطے کافی ہیں، اسی تیری رعایت واسطے کافی ہیں۔ علماء فرماندے نے اودی وجہ اے سی، فرشتیاں دا ارادہ اے سی جیڑا تاج تو انساناں دے سر تے سجانا ہی مولا او ساڈے سر تے سجاویں، لیکن رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا تہاڈی نظر صرف سادیاں دی طرف ہے، لیکن میری نظر میرے نبی محمد مصطفیٰ دی طرف ہے۔ پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے او نور پاک نو پیدا فرما کے جناب آدم علیہ السلام دا جسم تحت تیار کرنا حکم فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام دا جسم مبارک جدو تیار ہو گیا ہے، پروردگار عالم نے اپنی جناب دے وچوں روح مبارک پھونکی۔ آدم علیہ السلام نے جس وقت اپنا سر مبارک اٹھایا، عرش اولا دے پردیاں دے وچ ویکھیا ہے ایک پاسے کی لکھیا ہے، دوسرے پاسے کی لکھیا ہے، نال عرش اولا دے پردیاں دے اندر جناب آدم علیہ السلام نے کی لکھیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ شریف کے اندر لکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا ہے، عرش اولا دے پردیاں دے اندر ویکھیا ہے ایک نور پیا چمکدا ہے، ایک پاسے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے پاسے لکھیا ہے محمد الرسول اللہ۔ نور پاک بھی ویکھیا آدم علیہ السلام نے تے کلمہ طیبہ بھی ویکھیا۔ آدم علیہ السلام جل شانہ نے آدم علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا، پھر سر جھکیا، پہلی دفعہ دیکھیا سر جھکا لیا، دوسری دفعہ پھر دیکھیا، تیسری دفعہ پھر دیکھیا۔ آدم علیہ السلام نے تو تیسری بار دیکھیا نا، رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا آدم بار بار کی دیکھنا ہے، بار بار کی دیکھنا ہے۔ عرض کی تھی مولا کریم میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ بڑا سونا نور چمکدا پیا ہے، ایک کدا نور ہے باری تعالیٰ تیرے نام دے نال ایک نام جڑیا ہے، یا اللہ کدا نام ہے؟ نام بڑا سونا ہے، نور جڑا چمکدا پیا ہے وہ بھی بڑا سونا ہے، یا اللہ جڑا نام تیرے نام دے نال جڑیا ہے وہ نام بھی بڑا ہی سونا ہے، یا اللہ کدا نام ہے تے کدا نور ہے۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے آدم اے نور اس نبی دا ہے جس کی خاطر میں ساری کائنات کی تخلیق فرمانی ہے، یہ نام اس نبی دا نام ہے۔ اگر میں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہون دا بھی اظہار نہ کرتا، میں تے چھپیا ہوئے خزانہ سا، جدوں میں چاہیا میری پہچان ہوئے تو سونیا میں اپنے سونے نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلام و نور پاک رب العالمین جل شانہ نے دی تخلیق فرمائی۔ جناب آدم علیہ السلام دی پشت انور دے وچ آیا، جناب آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے وچ رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ نو پیدا فرمایا۔ پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے جناب حضرت حوا سلام اللہ علیہ نو جدو پیدا فرمایا ہے، جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اے کون ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے آدم یہ تیری بیوی ہے۔ عرض کی تھی مولا پھر دے قریب جان دا بھی مینوں حق ہے وے، پروردگار عالم نے فرمایا ہاں ہے وے۔ عرض کی تھی مولا پھر مینوں اجازت عنایت فرما دے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے آدم ایدہ پہلا حق میں کو ادا کر دے۔ رب العالمین دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی مولا کی حق میرے، پروردگار عالم نے فرمایا 10 وری میرے نبی
مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلاموں جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام و تسلیم حضرت حوا سلام اللہ علیہ دے قریب گئے آپ کے شکم اطہر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک منتقل ہویا اس روح مبارک دے ادب احترام دی وجہ تو اس نور پاک دے ادب احترام دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح مبارک دے ادب احترام دی وجہ تو دوبارہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی جناب حضرت حوا سلام اللہ علیہ دے قریب نہیں گئے او دی وجہ اے ہوئی حضرت شیش علیہ السلام کلے حضرت حوا سلام اللہ علیہ دے پتنیت حد وچوں پیدا ہوئی انہاں تو بعد جوڑا جوڑا جناب حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے پیدا ہوتا رہے لیکن اعزاز نجمال نبی دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیش علیہ السلام دی پشت انور دے وچ جدوں آئے نے کلے شیش علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے حضرت شیش علیہ السلام نے پیشانی دے اندر وہ نور چمکیا وہ نور پاک رحمت و پاک پشتان دی طرف منتقل ہوتا رہا ہے چلتا رہا وہ نور پاک منتقل ہوتا رہا ہے منتقل ہوندیا وہ نور پاک جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تسلیم دی پیشانی دے چمکیا آپ دی پشت انور تو منتقل ہو کے حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام دی پیشانی دے اندر جو چمکیا ہے اللہ کریم نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو خواب دکھایا رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے خلیل جیڑی سارے دنیا دا تینوں پیاری چیز لگ دیئے وہ میری راہ دے اندر قربان کر دے مفسرین فرماتے نے سارے نالوں پیاری چیز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا پتر پہ لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلاموں صبح ہوئی عرض کیتی اے میرے بیٹا رات میں خواب دیکھا ہے تے مصیبت پیا کرنا ماں دس تیری کی سنائے حضرت اسماعیل نبی اللہ کہنے لگے ابا جی جڑا تسی خواب دیکھا ہے پورا کرو انشاءاللہ تسی مینوں صبر کرنے والیاں دے وچوں پاؤ گے پھر تاریخ دانا نے حیران ہو کے تاریخ رقم کی تھی ایک باپ نے بڑھے باپ نے اپنے پتر کو ذبح کرنے کا ارادہ کر کے اپنے پتر کو لے گیا ہے اپنے ہاتھوں اپنے پتر دے گلے دے اوتے چھری چلانا پیا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تسلیم دی اے ادا پروردگار عالم کو بڑی پسند آئی ہے پروردگار عالم جل شانہ نے حضرت اسماعیل نبی اللہ کو بچا لے آئے حضرت اسماعیل نبی اللہ کو بچا کے انہاں دی جگہ اوتے تنبا بھیجیا تنبا ذبح ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلاموں جس وقت تنبا ذبح ہویا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا آپ بھی حکم دیتا ہی آپ بھی بچا لے آئی مولا وجہ کیے کہنے والے کسے شاعر نے انہیں ترجمانی کو اس طرح کی تھی تو کی کہتا ہے کہ چھری کے نیچے سے بچانا وہ اس لیے منظور تھا چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا کیونکہ ملک کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک رحمت و پاک پشتان کی طرف منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ نور پاک حضرت
عبداللہ دی پیشانی دے وچ چمکیا. جس وقت حضرت عبداللہ دی پیشانی دے وچ نور پاک چمکیا نا، ایک عالم فاضل عورت سی، تراز شریف دی عالم سی، تراز شریف دی فاضل سی، انجیل شریف پڑھی ہوئی سی، زبور شریف دی عالم سی. اس نے حضرت عبداللہ کو نکاح دا پیغام دیتا تے کہنے لگی میں تہاڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں. حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں، جتھے میرے ماں باپ کہن گے میں اتھے ہی کراں گا. احباب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، تقریر میری ختم ہو چکی ہے، صرف ایک سبق دین واسطے کہ دیکھو اج دے نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ تے کردے نے. یہ تے کہندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں شریعت مصطفیٰ تے چلنا قبول نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ حسن کو اپنانا قبول نہیں. ایک ایسی محبت ہے، یہ محبت نہیں، یہ خود نال بھی دھوکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال بھی دھوکھا. تے یاد رکھنے اس گل، جس بندے نے اللہ کے رسول نال دھوکھا کیتا نا، وہ بندہ کدی کامیاب ہو سکتا؟ سارے بولو یار، اللہ کدی کامیاب ہو سکتا؟ دنیا دے وچ بھی ذلت اور رسوائی دی زندگی گزارے گا، قبر دے وچ بھی انہوں سکون میسر نہیں ہوئے گا. حشر دے میدان دے وچ کیڑا منہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا ہوئے گا. آج دے نوجوان اپنے چہرے دی بناوٹ، اپنے سر دے والاں دی بناوٹ غیراں دے طریقیاں دے اوتے کیتے ہوئے ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے داڑھی رکھنا میری سنت ہے. محبوب دی ہر شے محبوب ہوندی ہے نا، محبوب دی ہر شے محبوب ہوندی. جے اسی محبت کرنے ہیں تو پھر محبت پوری ہونی چاہیے. اج کل دا نوجوان کی کرتا ہے، داڑھی رکھنا تے درکنار وہ ڈیزائن بنانے شروع کر دیتے. پچھلے وقتاں دے وچ کھوتے گھوڑیاں دے ٹائر بنتے ہوندے سی، انہاں دی حجامت کیتی جاندی سی نا، تو اس وقت ڈیزائن انہاں تے بنائے جاندے سی. اج کل دے نوجواناں نے وہ طریقہ خود اپنے واسطے اپنا لیا. اللہ واسطے، اللہ واسطے، اللہ واسطے اے میرے ہاتھ جڑے نے، خدا واسطے چھڑ دیو شریعت دے نال باغی کرنا، شریعت دے نال مذاق کرنا، نبی پاک کی سنت نال مذاق کرنا چھڑ دیو. ایسے میرے بھائی جنہاں دی ہیئر ڈریس دی دکان ہے، انہاں دے کے بھی میری گزارش ہے، میری اپیل ہے کہ اللہ واسطے مجھے کم نہ کریا کرو تے نہ جڑا کرنا آوے انہوں کیا کرو میری دکان تے دوبارہ نہ آویں. تے جڑے کردے نے اللہ واسطے توبہ کر لو. جی ایسے حال دے وچ موت آ گئی تے پھر قبر دے وچ جا کے فرشتے نوں کی جواب دے گا؟ مرنا ہے، ایک دن دنیا کو جانا ہے. دنیا ہمیشہ واسطے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن انہوں چھڑ کے چلے جانا ہے. اپنی قبر کو یاد رکھ، وہ دی تیاری کر. مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر. وہ اندھیری کوٹھڑی جتھے تیرے نال تیرا کوئی بیلی نہیں ہوئے گا، کوئی یار نہیں آوے گا، حتیٰ کہ بڑا پیار کرنے والے ماں باپ بھی تینوں چھڈ جان گے. اوتھے پیار یا محمد کریم دا کم آوے گا یا رب کریم دی محبت کم تیرے آوے گی. اس واسطے میرے صاحبوں، اللہ کریم جل شانہ جنہاں سچی پکی محبت کرو